بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم انشاء المادہ کے پیپر کے اندر جو مقالہ ہے علامہ محمد اقبال پر اسے ہم دیکھیں گے۔ اس کے ہمارے پاس ہے ایک دکتور علامہ محمد اقبال من اعظم رجال العالم کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا شمار دنیا کے عظیم لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ وہ شاعر نابغۃ، آپ ایک نابغہ روزگار شاعر و فیلسوف اور فلسفی تھے۔ یعرف الناس بالقاب منہا، اور لوگ آپ کو کئی القاب سے جانتے تھے۔ منہا، اس میں سے کچھ مفکر پاکستان بھی ہے، وہ حکیم الشرق اور حکیم مشرق بھی ہے، وہ شاعر الاسلام اور اسلام کے شاعر بھی ہے، وہ شاعر الحریہ اور آزادی کے شاعر کے نام سے بھی یہ مشہور ہیں، وہ شاعر الجہاد والعمل، یعنی شاعر عمل، جہاد اور شاعر عمل کے نام سے، یعنی یہ تمام القابات تھے جن کے نام سے علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ لوگوں میں مشہور تھے۔ والعلامۃ محمد اقبال صاحب فکرۃ واضحۃ و عقیدۃ راسخۃ، کہتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کے افکار واضح اور عقیدے جو تھے وہ راسخ تھے۔ ان کی فکرۃ واضحۃ، ان کی افکار واضح تھے، وعقیدۃ راسخۃ، اور آپ کا ان کے افکار واضح اور عقیدے جو تھے وہ راسخ تھے۔ یہ اعتقد بحلول الرسالۃ المحمدیۃ، اور آپ رسالت محمدیت کی ابدیت اور امود کا اعتماد رکھتے تھے۔ رسالت المحمدیہ و امودیہ، اور اس کی امود کا اعتقاد رکھتے تھے۔ وبتفوق هذه الامۃ، اور یہ امت افضل امت ہے، یہ تمام زمانوں اور عصروں میں نشاط ثانیہ اور اپنی بقا کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وصلاحیتها للبقاء واظہار لسائر العصور، کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ تمام، یعنی ہماری جو امت ہے یہ تمام زمانوں اور تمام زمانوں کے اندر نشاط ثانیہ اور اپنی بقا کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی ہماری جو امت ہے وہ ایسی امت ہے جو اپنی بقا کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کما یؤمن من بکرامۃ المسلم و فوزہ و فلاحہ و نجاحہ فی الدارین، اور اس بات پر بھی یقین تھا کہ عزت، کامیابی، فلاح اور کامرانی دونوں جہانوں میں مومن کے لیے ہے، اور اس بات پہ بھی یقین تھا کہ وفوزہ کامیابی، و فلاح اور فلاح، و نجاح و نجات فی الدارین، یعنی دونوں جہانوں میں وہ کس کے لیے ہے، وہ مومن کے لیے ہے۔ کما یؤمن بکرامۃ المسلم، آگے کہہ رہے ہیں مولدہ و اسرتی، آپ کی جائے پیدائش اور آپ کا خاندان، ولد محمد اقبال فی 19 من نومبر سنہ 1877 ہجری، فی بیت صغیر من سیالکوٹ، علامہ محمد اقبال 9 اکتوبر 1877 کو سیالکوٹ کے ایک بیت صغیر، چھوٹے سے گھر میں آپ پیدا ہوئے۔ یرجع نسب اسرت محمد اقبال الی براہمۃ کشمیر، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ کشمیری براہمنوں سے ملتا ہے، براہم جو تھے ان سے آپ کا جو ہے سلسلہ نسب وہ جا کر ملتا ہے۔ اسلم جدہ الاعلیٰ قبل 100 سنۃ، کہ آپ کے اجداد نے 200 سال قبل اسلام قبول کیا۔ اسلم جدہ الاعلیٰ قبل 100 سنۃ، 200 سال پہلے آپ کے اجداد نے اسلام قبول کیا، اور محمد رفیق وہاں سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے، یعنی آپ کے اباء و اجداد میں سے تھے محمد رفیق جد محمد اقبال من قریۃ لوہر فی کشمیر الی مدینۃ سیالکوٹ، کہہ رہے ہیں کہ محمد رفیق وہاں سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے۔ آپ کے دادا اس وقت کشمیر کے علاقے لوہر میں رہتے تھے، لوہر میں فی الکشمیر الی مدینۃ سیالکوٹ، سیالکوٹ کا شہر جو ہے لوہر، وہاں پہ آپ کے دادا رہتے تھے۔ ومعہ اخوتہ، اور ان کے ساتھ ان کے 3 بھائی تھے۔ احدہم شیخ محمد رمضان، جس میں سے ایک شیخ محمد رمضان تھے، وکان صوفیاً، اور وہ صوفی صفت آدمی تھے۔ الف کتابا کثیرا من اللغۃ الفارسیۃ، جنہوں نے عربی اور فارسی زبانوں میں بہت سی کتابیں بھی لکھی۔ وکان ابوہ، اور آپ کے جو والد تھے، وکان ابوہ رجلا صالحا یغلب علیہ التصوف، اور ان کے جو والد تھے ابو محمد وہ بھی ایک نیک آدمی تھے، اور ان پر بھی تصوف کا جو رنگ تھا وہ غالب تھا۔ آگے کہہ رہے ہیں اخذہ للعلم، ان کی ابتدائی تعلیم، واتم دراستہ الابتدائیۃ بالمتوسطۃ علی مناہج المتداولۃ، کہ آپ نے اپنی ابتدائی اور سیکنڈری تعلیم مروجہ رسمی تعلیمی ذریعوں سے حاصل کی، یعنی جس طرح سے رسمی طریقے سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے، آپ نے ابتدائی سیکنڈری تعلیم جو ہے وہ رسمی تعلیمی ذریعوں سے حاصل کی، اور شمس العلماء میر حسن سے دینی علوم اور عربی زبان اور فارسی زبان سیکھی۔ پھر آپ نے کیا کیا،
وقرا علی شمس العلماء میر حسن، یعنی شمس العلماء جو میر حسن ہیں ان سے آپ نے علوم الدینیہ بھی سیکھے اور عربی زبان اور اس کے علاوہ فارسی زبان آپ نے ان سے سیکھی۔ پھر کہہ رہے ہیں کانا میر حسن استاذن ادیباً، میر حسن جو ادیب تھے وہ آپ کے استاد تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ متذلعا فی الادب الفارسی، کہ وہ فارسی زبان کے اندر بہت زیادہ ماہر تھے۔ عارفاً بالعربیۃ وقد امتاز محمد اقبال بذکائہ وجدہ ففقاہ زملائہ۔ اچھا، اور وہ عربی زبان کو بھی جانتے تھے، اور محمد اقبال اپنی ذہانت سے اور سنجیدگی کے لحاظ سے ایک الگ مقام رکھتے تھے۔ قد امتازو، ممتاز تھے، الگ مقام رکھتے تھے، بذکائہ اپنی ذکاوت کی وجہ سے، یعنی ذہانت کی وجہ سے، وجدہ اور اپنی سنجیدگی کی وجہ سے ایک الگ جو ہے نا مقام رکھتے تھے اپنے دوستوں کے درمیان۔ ونال جوائز کثیرۃ، اور آپ نے بہت سے انعامات بھی حاصل کیے ہوئے تھے۔ میر حسن نے علامہ اقبال کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ ومیر حسن ہوا استاد الذی طُبع تلمیذہ بتابعہ، کہ میر حسن جو ان کے استاد تھے علامہ اقبال کے، انہوں نے علامہ اقبال کو اپنے رنگ میں بدل لیا۔ آپ میں ثقافت اور ادب اسلامیہ کی تاثیر بھر دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ فَأَثَرَ بِهِ تَأْثِيرٌ وَغُرِسَ فِيهِ بِالثَّقَافَةِ وَالْأَدَبِ الْإِسْلَامِيَّةِ، اور آپ کے اندر انہوں نے ثقافت اور ادب اسلامی کی تاثیر جو ہے وہ بھر دی۔ وَلَمْ يَنْسِ محمد اقبال فضل أُسْتَاذِهِ هَذَا إِلَى آخِرِ حَيَاتِهِ، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جب ابتدائی اچھا وَلَمْ يَنْسِ محمد اقبال فضل، اچھا محمد اقبال جو ہیں، علامہ اقبال نے کبھی بھی اپنے اساتذہ کو نہیں اپنے استاد کو کبھی نہیں بھولے، الی آخری حیاتی، اپنی زندگی کے آخر تک۔ وبعد ما انتہا من دراست الابتدائیۃ الثانویۃ، اور اس کے بعد یعنی جب علامہ اقبال نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم مکمل کر لی، انتقل محمد اقبال الی لاہور، تو آپ لاہور آگے منتقل ہو گئے۔ والتحق بالکلیۃ الحکومیۃ، اور آپ نے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا، حیث تلمذ اقبال عند المستشرق الشہیر تأمث ارلینڈ۔ اچھا، پھر آپ نے وہاں پہ تھامس ارلینڈ جیسے مستشرق سے تعلیم حاصل کی۔ تھامس ارلینڈ کا مطلب ہے تھامس ارلینڈ نام کا ایک مستشرق تھا، اس سے آپ نے وہاں پہ گورنمنٹ کالج کے اندر تعلیم حاصل کی۔ وحضر فی الامتحان الاخیر فی الفلسفہ، اور فلسفہ کے امتحان ایم اے کی ڈگری گولڈ میڈل کے ساتھ لی۔ وحضر فی الامتحان الاخیر فی الفلسفۃ وبرز فی اللغۃ العربیۃ والانجلیزیۃ، اور اس کے علاوہ آپ عربی اور فارسی زبان میں بھی آپ نے مہارت حاصل کی۔ ونال ثامین وحصل شہادۃ الماجسٹیر بامتیاز وأوہن علی عصری استاذ للتاریخ، اور آپ نے تاریخ اور فلسفہ اور سیاست کی تدریس اورینٹل کالج لاہور میں آپ نے کلیۃ الالسنۃ لاہور میں اورینٹل کالج میں حاصل کی، اور پھر آپ انگریزی اور فلسفے کے استاد گورنمنٹ کالج لاہور یعنی وہاں پہ فلسفے کے استاد گورنمنٹ کالج لاہور میں بن گئے، یعنی یہاں پہ پھر آپ نے پڑھانا شروع کر دیا۔ سموہن استاذ الانجلیزیۃ والفلسفۃ فی الکلیۃ الحکومیۃ الذی تخرج منہا، یعنی جہاں سے خارج التحصیل ہوئے تھے اسی کالج میں آپ نے انگریزی اور فلسفے کی جو ہے تعلیم دینا شروع کر دی۔ سفر الی لندن و المانیہ، المانیہ کہتے ہیں جرمنی کو، سفر الی لندن و المانیہ، لندن اور جرمنی کا سفر۔ سفر علامہ محمد اقبال الی لندن سنہ 1905 کے، علامہ محمد اقبال نے لندن کی طرف سفر جو ہے انہوں نے کیا 1905 میں، علامہ اقبال نے سفر کیا لندن کی طرف، اور اس کے بعد وہ التحق بجامعۃ کیمبرج، کہ آپ نے پھر کیمبرج یونیورسٹی سے میں داخلہ لیا، اور اخذ شہادۃ العالیۃ فی الفلسفہ، اور آپ نے فلسفے کے اندر اور علم اقتصاد کی اعلیٰ اسناد حاصل کی۔ الفلسفہ و علم الاقتصاد کے اندر اخذ شہادۃ، اس کی ڈگریاں حاصل کی۔ ومکث فی عاصمۃ الدولۃ البرطانیۃ 3 سنوات، اس کے بعد آپ برطانیہ کے دارالحکومت میں 3 سال تک وہیں پر جو ہے آپ نے گزارے، وہیں رہے۔ وما زال یلقی محاضرات فی الموضوعات الاسلامیۃ المتنوعۃ، اس عرصے کے دوران آپ اسلامی علوم پر لیکچرز دیتے تھے جو آپ کی شہرت کا سبب بنے، یعنی وہاں پہ 3 سال جو آپ رہے۔ وما زال یلقی محاضرات، یعنی آپ کے لیکچرز ہوا کرتے تھے، فی موضوعات الاسلامیۃ، یعنی مختلف اسلامی علوم پر آپ کے لیکچرز ہوا کرتے تھے۔
اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وحاد الموضوعات الاسلامیۃ اکتسبت شہرت واسعۃ، یعنی انہی اسلامی موضوعات کے جو وہ لیکچر دیتے تھے اس وجہ سے وہ کافی مشہور ہوئے. وخلال تلک المدت تولی وظیفۃ تدریس الادب اللغۃ العربیہ فی جامعۃ لندن. تو پھر آپ لندن آ گئے اور اس دوران آپ نے لندن یونیورسٹی میں عربی زبان و ادب کی تدریس بھی کی. یعنی جو 3 سال آپ وہاں پہ ٹھہرے اسی دوران آپ نے لندن میں یونیورسٹی کے اندر عربی زبان و ادب کی تدریس بھی کی. ثم فی جامعۃ لندن ثم سافر الی المانیہ، پھر آپ جرمنی چلے گئے، جرمنی کی طرف سفر کیا. وہاں صلاح شہادت العالمیہ، اور وہاں یونیورسٹی سے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری آپ نے وہاں سے حاصل کی. ثم سافر الی المانیہ وہاں صلاح شہادت العالمیہ تو دکتورات، یعنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری آپ نے حاصل کی فی فلسفہ من جامعہ میونخ سے آپ نے یعنی میونخ یونیورسٹی سے آپ نے یہ ڈگری حاصل کی. والسیاسی علم الاقتصاد والسیاسیت، اور آپ نے علم اقتصادیات اور سیاسیات میں بھی مہارت حاصل کی. فتخصص فی المادتین، یعنی اس میں بھی آپ نے خاصیت حاصل کی، ان میں بھی مہارت حاصل کی. ورجع الی الہند، اور آپ 1908 کو ہندوستان میں واپس آئے. سالمن غانمن، یعنی صحیح سلامت آپ جو ہے ہندوستان میں 1908 میں واپس ہے. والتحق بالکلیۃ الحکومیۃ باللاہور، اور واپس آنے کے بعد آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ، عربی، انگریزی ادب پڑھانے لگے. فعلم الفلسفہ والادب العربی والادب الانجلیزی. ثم استقال من الکلیۃ بعد ان عمل بها نحو سنة ونصف واکتفى بمحنة المحاماة. اور پھر آپ نے کیا کیا، وہاں پہ فلسفہ اور عربی انگریزی ادب پڑھانے لگے. تو آپ نے 1.5 سال کے بعد کالج سے استعفیٰ دے دیا اور وکالت کے پیشے پر اکتفا کیا. یعنی آپ نے 1.5 سال پھر لاہور کے اندر کالج میں پڑھایا فلسفہ اور عربی انگریزی کا، ٹھیک ہے، ادب پڑھایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے 1.5 سال کے بعد وہاں سے استعفیٰ دے دیا اور وکالت کے پیشے پر اکتفا بمحنت المحاماتی، صرف وکالت کے پیشے پر آپ نے اکتفا کیا. آگے کہہ رہے ہیں افکارہ، ان کی افکار. فی اثناء اقامتہ فی عروبہ شاہد امور کثیرۃ، یورپ کے قیام کے دوران آپ نے بہت سی باتوں کا مشاہدہ کیا. فی اثناء اقامتہ فی عروبہ، یعنی یورپ کے اندر جب آپ مقیم رہے، شاہد امور کثیرۃ، آپ نے بہت سے معاملات کا مشاہدہ کیا. بأن شعوب اوروبا قد استعبدت شعوب الشرق، اور محسوس کیا کہ یورپی قوموں نے مشرقی قوموں کو غلام بنایا ہوا ہے. قد استعبدت شعوب الشرق وهم یعتقدون، اور اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ مشرقی قومیں اپنی کامیابی صرف اور صرف مغربی اقوام کی پیروی. اچھا، اگر یہ پیراگراف چھوڑنا بھی چاہیں نا ان کے افکار کے بارے میں، تو یہ کیونکہ کافی لینتھی ہو جائے گا تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کو اگر اسکپ کرنا چاہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ مغربی اقوام کی پیروی خیال کرتی تھی، اور آپ نے ان تمام امور کا تذکرہ اپنی شاعری میں کیا اور مسلمانوں کی فکری آزادی کی بھرپور کوشش کی. ٹھیک ہے، تو بے شک آپ اس کو اسکپ کر دیں. آگے آپ ان کی شاعری کی طرف آ جاتے ہیں. شاعریتہ کان دکتور محمد اقبال شاعرا عظیما مفکرا جلیلا، کہ علامہ محمد اقبال عظیم شاعر اور بڑے جو ہے نا وہ مفکر تھے. آپ کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. لا نجد له نظیرا فی العالم، وہ معظم شعر و تفسیر القرآن الکریم، اور آپ کی زیادہ تر شاعری قرآن پاک اور حدیث اور قرآن پاک کی جو ہے وہ شرح ہے، یعنی تفسیر کر رہی ہے، وضاحت کر رہی ہے. وکلاہما یشرح الافکار الاسلامیہ، اور آپ کا کلام اسلامی افکار کی تفسیر کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے. والدکتور محمد اقبال والذی قدم فکرۃ دولت الپاکستان، اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ محمد اقبال وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کے تصور کو دنیا کے سامنے پیش کیا. وَلَهُ دَوَاوِينُ كَثِيرَةٌ بِاللُّغَتَيْنِ، اور آپ کی شاعری اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے، یعنی اس کے اندر آپ کے مختلف دیوان ہیں فارسی اور اردو کے اندر. وَأَشْهَرُهَا، جس میں سے مشہور جو ان کے دواوین ہیں اس میں سے مشہور بانگ درا ہے، بال جبریل ہے، اور اس کے علاوہ زبور عجم ہے، اور بیام مشرق سے مراد پیام مشرق ہے، اور ضرب کلیم ہے، ارمغان حجاز ہے، وجاوید نامہ، اور اس کے علاوہ وغیرہ ما ہوا آخر دواوینہ اجلھا، اور اس کے علاوہ بھی بڑے قابل قدر افکار کتابیں آپ نے جو ہے وہ
لکھی ہیں. تو یہ ان کی شاعری کی بات ہوگی، ان کی کتابوں کی بات ہوگی. آگے فلسفہ ہو، آپ کا فلسفہ. وَأَمَّا الْفَلْسَفَةُ اقبال فَهِيَ فَلْسَفَةٌ عمل وجہاد وإقدام. یعنی آپ کا جو فلسفہ کا تعلق تھا وہ عمل، امید، جہاد اور برتری کا تھا. اقدام کا مطلب ہے برتری کا تھا، وجہاد جہاد. عمل کا مطلب ہے عمل کرنا، اور دوسرے عمل سے مراد امید. یعنی آپ کا جو فلسفے کا تعلق تھا وہ عمل، امید، جہاد اور برتری کا فلسفہ تھا. مَا طِيلَةُ حَيَاتِهِ يَدْعُو الْأُمَّةَ الْإِسْلَامِيَّةَ إِلَىٰ عِزَّتِهِ وَكِرَامَةٍ وَحُرِّيَّةٍ وَقَدْ وُجِّهَ دَعْوَةٌ إِلَى الْبَشَرِيَّةِ عَامَّةً وَالْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً. کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی مسلمانوں کی عزت، بزرگی، حریت اور آزادی کی طرف لوگوں کو بلایا، اور اپنی دعوت کو امت مسلمہ کی طرف خاص اور انسانیت کے لیے عام طور پر بھیجا. یعنی آپ یہ جو دعوت کرتے تھے اس کو امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر اور باقی لوگوں کے لیے عام طور پر یہ پیغام پہنچاتے تھے. ولا ریب ان شعر اقبال فی نفوس صورت ضد سلطان الانگلیز فی الہند. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ اقبال کے دل میں انگریزی سامراج کے خلاف انقلابی جذبات تھے. ان شعر اقبال یعنی ان کی گمان میں فی نفوس صورت ضد سلطان الانگلیز فی الہند، انگریزی سامراج کے خلاف انقلابی جذبات تھے، اور آپ نے اپنے ملک کی سیاست میں اپنے اقوام اور افعال کے ساتھ حصہ لیا، اور آپ حزب الرابطہ مسلم لیگ کے سرگرم رکن تھے. لقد شارک علامہ اقبال فی سیاست بلادہ، یعنی آپ نے سیاست میں بھی حصہ لیا، بأفعالہ وکان محتمسا قویا لحزب الرابطہ الاسلامیہ، اور آپ نے حزب الرابطہ الاسلامیہ کے اندر یعنی مسلم لیگ کے سرگرم آپ رکن بھی رہے. پھر کہہ رہے ہیں شاعر الاسلام یعنی اسلام کے شاعر. تو کان علامہ محمد اقبال شاعر العالم الاسلامی، کہ علامہ محمد اقبال اسلام کے شاعر تھے. وکان یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت من اعماق قلبہ ہی، یعنی دل کی گہرائیوں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، اور اس حقیقت کا اظہار آپ نے کئی مواقعوں پر کیا. وَهَذِهِ الْحَقِيقَةُ فِي مَوَاضِعٍ عَدِيدَةٍ مِّن شِعْرِهِ، یعنی اس یہ جو حقیقت تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، تو وہ کئی مواقع پہ انہوں نے اس کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا. آگے کہہ رہے ہیں فی مجالی سیاسیتی، یعنی سیاست کے میدان میں. وکانت اقبال دائما یفکر فی مستقبل الاسلام والمسلمین، کہ علامہ محمد اقبال ہمیشہ مسلمانوں اور اسلام کے مستقبل کے بارے میں جو ہے نا فکر مند رہا کرتے تھے. وکان علی رأسہم مسلم شبہ القارۃ، اور خاص طور پر برصغیر کے مسلمانوں کے مستقبل کا آپ کو خیال رہتا تھا. وکان رابطہ الاسلامی الہندیۃ، اور آپ کے دور میں رابطہ اسلامیہ ہندیہ مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کیا کرتی تھی. یعنی رابطہ اسلامیہ جو تھی وہ تدافع عن حقوق مسلم الہند فانضم الیہا، اور اس کے علاوہ کیا فانضم الیہا اقبال وجاد انتخابات المجلس اقلیمی پنجاب. اچھا کہہ رہے ہیں کہ اور صوبائی اسمبلی کے ممبر بننے کے بعد آپ نے نہ صرف ہندوستان کے بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کیا. یعنی جب آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر بن گئے، ٹھیک ہے، جب آپ فانضم الیہ جب آپ ممبر بن گئے صوبائی اسمبلی کے، تو آپ نے اس کے بعد کیا کیا کہ نہ صرف ہندوستان کے بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے حقوق کا دفاع جو ہے نا جاری رکھا، اور رابطہ اسلامیہ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کی. ٹھیک ہے. وبعد ان صار عضوا في المجلس وظل اقبال يدافع عن حقوق الشعب المسلم ليس في الاقليم البنجاب فحسب في الهند البرطانية، وترأس الاجتماع والسنوية للرابطة الإسلامية أكثر من مرة، وقام بدور الإيجابي فعال في السياسية الهندية حتى نال إيجاب العامة والحاذة، وهو أول من جاء بفكرة إنشاء دولة مستقلة لمسلمي شبه كارا. یعنی اگر آپ اس عبارت کو ویسے مختصر کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس عبارت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف جو ہے ہندوستان کے نہیں بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے حقوق کا آپ دفاع کرتے تھے، اور رابطہ اسلامیہ کے سالانہ اجلاس کی صدارت جب آپ نے کی تو آپ کے مثبت اور سیاسی رویے نے آپ کو ہر خاص و عام میں جو ہے وہ مقبول کر دیا. ٹھیک ہے. بے شک آپ اگر سیاست کے میدان والا یہ پوائنٹ اسکپ بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اگر کرنا چاہیں تو کر لیں بے شک. ٹھیک ہے جی. آگے کہہ رہے ہیں قیام پاکستان کا نظریہ، فکرۃ انشاد الپاکستان، قیام پاکستان کا نظریہ. ولا شک ان اقبال هو الذي دعا المسلمين الى انشاء دولة الاسلامیہ،
اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے اسلامی مملکت کے قیام کا مشورہ دیا تھا۔ وہ اول من جاء بفکرۃ انشاء دولۃ مستقلۃ للمسلمین، اور آپ نے پہلی دفعہ قیام پاکستان کا جو نظریہ تھا وہ پیش کیا۔ ولیکنہ ما سماہ باسم اما اسمہ پاکستان، لیکن آپ نے اس مملکت کا نام نہیں اس وقت رکھا ہوا تھا۔ فهو من قبل زعیم آخر لرابط المسلمین هو شودری رحمۃ اللہ وہ الذی جاء باسم پاکستان، اور اس کا نام چودھری یہ لفظ ہوگا، اس کو پھر انہوں نے شودری بنایا ہے شین سے، کیونکہ چے نہیں ہے نا عربی میں، تو چودھری رحمۃ اللہ علیہ وہ الذی جاء باسم پاکستان کی جنہوں نے پاکستان کا نام پاکستان رکھا تھا۔ پھر ان کی وفات کے بارے میں ہے کہ وفات اقبال و مدفنہ، تو کہہ رہے ہیں کہ توفی علامہ اقبال فی 21 من شہر ابریل، کہ آپ 21 اپریل کو 1938 کو آپ کی وفات ہوئی۔ دفن بالجانب الایمن من باب المسجد الملکی مدینہ لاہور، یعنی جو بادشاہی مسجد کے دائیں جانب آپ کو دفنایا گیا، بجانب الایمن یعنی دائیں جانب، من باب المسجد الملکی یعنی جو شاہی مسجد ہے، بادشاہی مسجد ہے، اس کے دائیں جانب آپ کو دفنایا گیا۔ ان دور اقبالی فی خدمت الاسلام والمسلمین، اقبال کا مسلمانوں اور اسلام کی خدمت کا کام انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ ان دور اقبال فی خدمت الاسلام والمسلمین دور مهم جدا وله تأثیر بالغ فی السیاست الدولیۃ والمحلیۃ، وهذا الدور لا يمكن انکارہ او تجاہلہ، کہ آپ کی علاقائی اور عالمی سطح پر اپنی سیاسی اہمیت ہے۔ اس اہم خدمات کا انکار یا اس سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اغماض یا چشم پوشی ہم ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کے خدمات کو نظر انداز کریں۔